اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسمع بہم و ابصر، وہ کس قدر سننے والے ہوں گے اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم، لیکن آج کے دن جو ظالم ہے، فی ضلال مبین، اس واضح گمراہی میں ہے، وانذرہم، اور آپ انہیں ڈرائیے، یوم الحسرہ، پچھتاوے کے دن سے، اذ قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلہ، اور یہ غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لا رہے، ان بے شک نحن، ہم ہی، نرث الارض، زمین کے وارث ہیں، ومن، اور ان کے بھی، علیہا، جو زمین پر ہیں، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف لٹایا جائے گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول حق ہے جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، اور اللہ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد بنائے، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اور جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم نے اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کے جو گروہ تھے وہ آپس میں ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بڑے دن کی جو پیشی ہے، اس پیشی سے ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ وہ امام قتادہ رحمہ اللہ سے اس آیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے 4 لوگوں کو جو ہے وہ بات چیت کے لیے نکالا، تو ہر قوم میں سے ایک جو عالم تھا ان کے گروہوں میں سے وہ بیر آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے شک کیا۔ تو ان میں سے پہلا جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے اختلاف کیا، پہلا گروہ وہ یہ تھا کہ جس کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہیں، کہ وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں، تو یہ ان کا یعقوبیہ گروہ تھا۔ اور ایک دوسرا ان کا گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ہوا ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، یہ نستوریہ کا گروہ تھا۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ ہوا ثالث ثلاثہ، کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہے، یعنی 3 مل کے الہ بنتے ہیں، تو تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان میں ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے ان کی والدہ، یہ 3 مل کے الہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک گروہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ اور چوتھا گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ عبد اللہ و رسولہ و روحہ و کلمتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے روح، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کلمہ ہے، نشانی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کے لیے جو قیامت والے دن پیشی ہوگی، تو اس پیشی میں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس آیت میں جو بھی ہم نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں اسمع بہم و ابصر،
وہ کس قدر سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اس دن جو ہے وہ کہیں گے، بلکہ دیکھ رہے ہوں گے حقیقت کو، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے، سن بھی لیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان کیا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ مجرم آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے ہاں، تو اس وقت اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ اب ہم نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے، ہم جا کے نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس دن ان کے سننے اور دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، آج ظالم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے، آج وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں پچھتاوے کے دن سے، حسرت کے دن سے ڈرائیے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے، اذ قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلہ، اور یہ لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ و اہل النار النار، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یجاء بالموت کأنہ کبش املح، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موت کو لایا جائے گا، اور موت اس طرح ہوگی جس طرح جو ہے وہ ایک مینڈا ہوتا ہے، فیوقف بین الجنت والنار، اسے جنت اور جہنم کے درمیان لا کے موت کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اہل جنت سے کہیں گے یا اہل الجنہ هل تعرفون ھذا، اہل جنت کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اور فینظرون ویقولون نعم ھذا الموت، تو جنتی کہیں گے دیکھ کے ہاں اللہ یہ تو موت ہے۔ فیقال یا اہل النار هل تعرفون ھذا، پھر اللہ رب العالمین جہنمیوں سے کہیں گے اے جہنمیوں کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ینظرون ویقولون نعم ھذا الموت، تو وہ بھی کہیں گے دیکھ کے ہاں یہ موت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیؤمر بہ فیذبح، اس موت کے بارے میں اللہ رب العالمین حکم دیں گے، اس موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا یا اہل الجنہ خلود ولا موت ویا اہل النار خلود ولا موت، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت اب تم نے اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو وہاں پہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود ولا موت، اے اہل جہنم تم نے بھی اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں اب جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں آپ انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس معاملے کے فیصلے سے مراد نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی کہ معاملے کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ موت کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، کہ بعد میں لوگوں کو جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے انہیں موت نہیں آئے گی، اس وقت معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے
سورہ انبیاء کی ابتدا کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں ہے، غور و فکر نہیں کر رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک اس زمین کے اور زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان سب کے ہم ہی وارث ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے وارث، حقیقی وارث ہم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا وارث میں ہوں، یہاں کا وارث میں ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اس زمین کے اور زمین کے اوپر لینے والے تمام لوگوں کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان تمام لوگوں کو لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور جو غلام ہوتا ہے وہ مالک کی طرف واپس آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں زمین بھی ہماری ہے اور زمین کے اوپر رہنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، اس کے وارث ہم ہیں، ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو پھر عقل مند وہی آدمی ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مالک کون ہے، تو اس کو پھر اپنے مالک کا ہی فرما بردار بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی فرما بردار بنا کے رکھے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔